یہ کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ ابھی تو وہ آیا تھا اور یہ سب؟ سلمیٰ بیگم اس کے سرہانے بیٹھی روتے ہوئے بولیں۔ ساتھ ہی مناب کھڑی انہیں چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا اسے، صرف بے ہوش ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے موسم کی تبدیلی کے باعث ایسا ہوا ہو۔ پاکستان میں ویسے بھی بہت گرمی ہے، نہیں برداشت ہوا ہوگا یہاں کا موسم۔ صدیق صاحب ان کے مسلسل رونے سے تنگ آ گئے تھے، اس لیے سخت لہجے میں بولے۔ عزام جاؤ جا کر رات کی تقریب کا انتظام دیکھو، اور ماجبین بیٹا آپ مناب کو لے کر اس کے کمرے میں جاؤ۔ وہ ماجبین اور عزام کو دیکھتے ہوئے بولے، جو خاموش کرے بیڈ پر لیٹے اسامہ کو دیکھ رہے تھے۔ جی مامو جان، وہ دونوں کہہ کر مناب کو اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ بس کر دو سلمیٰ، وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے نا تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ سب کے جاتے ہی وہ سلمیٰ بیگم کو سمجھاتے ہوئے نرمی سے بولے، لیکن ایسے کیسے؟ میں تو ابھی اس سے ملی بھی نہیں تھی، اور یہ سب؟ انہوں نے کہہ کر دوپٹے سے آنکھیں رگڑیں۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کی دوائیں دی ہیں، جب ہوش آ جائے تو سکون سے مل لیجیے گا۔ اب تو آپ کا شہزادہ یہی ہے۔ وہ کہہ کر بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ذرا تیاریاں دیکھ لوں، اور اب آپ بھی جا کر باقی کے کام دیکھیں۔ بھابھی اکیلے سب کیسے کریں گی؟ صدیق صاحب کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ سلمیٰ بیگم نے ایک نظر اسامہ کو دیکھا اور اس کے ماتھے پر پیار کر کے خود بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہونے کو آئی تھی۔ تقریب کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، مہمان بھی دھیرے دھیرے آنے لگے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا، جب سلمیٰ بیگم اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ تیار ہو گئے بیٹا؟ وہ اس کے پاس آ کر پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولیں، جو سفید شلوار قمیض میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے سے خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ذرا باہر مہمانوں کو دیکھ لوں، وہ کہہ کر باہر نکل آیا۔ سامنے ہی ڈارک گرین سوٹ پہنے ماجبین علامہ بیگم کی بات سن رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ بیٹا عزام چھت پر لائٹ ٹھیک کرنے گیا تھا، اب تک نہیں آیا، جا کر دیکھو کہاں رہ گیا ہے۔ وہ ماتھے کو چھوتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ اوہو امی جان، میں دیکھتی ہوں، ٹینشن نہیں لیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، ارے سب مہمان آ گئے اور یہ اوپر سے ہی اتر نہیں رہا۔ جلدی جاؤ۔ جی جاتی ہوں، مسکراتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اسامہ جو اپنے کمرے کے باہر کھڑا ان کی بات سن رہا تھا، علامہ بیگم کے جاتے ہی فوراً سیڑھیاں چڑھتا اوپر چھت کی جانب بڑھا۔ امی جان تو کہہ رہی تھی چھت پر ہیں، پر وہ تو یہاں نہیں ہے۔ وہ چاروں طرف نظریں دوڑاتی ہوئی بڑبڑائی کہ تبھی سے اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔
عذام آپ وہ مڑی اور اپنے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ارے عذام بیٹا، تم ادھر ہو؟ اور میں نے ماجبین کو اوپر بھیج دیا تمہیں دیکھنے۔ وہ باہر لان میں کھڑے عذام کو دیکھتے ہوئے بولی، جو سفید شلوار قمیض میں بلوز کھڑا مہمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ کیوں میں کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں جو آپ نے اسے مجھے ڈھونڈنے بھیج دیا؟ عذام ہنستا ہوا بولا، بدماش، چلو میں ذرا مہمانوں سے مل لوں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئیں جبکہ عذام مہمانوں سے ایکسکیوز کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اسامہ کو گھورتے ہوئے بولی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا کہ ماجبین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ میں نے ہر بات ای میل میں بتا دی، اب کچھ نہیں بچا بات کرنے کے لیے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ ایک دم داڑا، میں نے دھوکہ دیا ہے؟ میں نے؟ ہاں تم نے مجھ سے چھپایا کہ تم ہی ماجبین ہو۔ اس کی اونچی آواز فضا میں گونجی۔ چلیں، میں نے چھپایا، لیکن آپ کو کتنا یاد تھا؟ آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ماجبین کیسی دکھتی ہے؟ بلکہ اسے بھی چھوڑے، آپ تو مجھے میرے نام تک سے نہیں پہچان سکے۔ ایم جے کا نام مطلب کیا ہے؟ یہی پوچھا تھا نا آپ نے؟ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسامہ خاموش رہا۔ ایم جے کا مطلب ماجبین ہے، مگر افسوس ماجبین آپ کی زندگی میں کہیں ہوتی تو آپ اسے پہچانتے۔ وہ تو کہیں آپ کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ تم تب بہت چھوٹی تھی اور اب بالکل بدل گئی ہو۔ پھر میں کیسے تمہیں پہچانتا؟ ویسے بھی میں نے 8 سال تمہیں نہیں دیکھا۔ ہاں، آپ 8 سال اس زبردستی کے رشتے کی وجہ سے گھر سے دور رہے، لیکن کیا یہ زبردستی کا رشتہ میں نے خود آپ سے جوڑا تھا؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اسامہ اس کے سوال پر اب بھی خاموش رہا۔ یہ فیصلہ تو بڑوں کا تھا، پر سزا مجھے ملی۔ میری ذات کی مسلسل نفی کی گئی۔ کیا میری کوئی عزت نفس نہیں تھی؟ کیا میں انسان نہیں تھی؟ وہ رکی اور اسامہ کے جھکے سر کو دیکھا۔ میں نے آپ کو موقع دیا تھا، کہا تھا اپنی بیوی کے پاس لوٹ جائیں، کیونکہ میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے طلاق دے دی۔ خیر، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب آپ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ وہ کہہ کر جانے لگی کہ اسامہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے اظہار پر ماجبین بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کی ذات کی نفی کر کے گیا تھا، اور اب وہی کھڑا اظہار محبت کر رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اللہ نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی وہ آپ دوسروں کا سر ڈال کر چلے گئے۔ آپ نے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تو اللہ آپ کی خواہش کو کیسے پورا کرتا؟ ویسے بھی میں نے کہا تھا نا، اب سب ختم ہو گیا ہے۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ بہتر ہے اب آپ بھی سب بھول کر آگے بڑھ جائیں۔
وہ اب کے نرمی سے بولی، ممکن نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ گڑایا، آپ چھوڑ چکے ہیں۔ وہ جتا کر بولی اور اپنا ہاتھ چھڑواتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی کہ عزام کو وہاں کھڑا دیکھ کر ادھر ہی رک گئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، ساتھ رمیسا بھی تھی، جو کب سے کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ مہاجبین تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور رمیسا کا ہاتھ تھام کر اسامہ کے سامنے لے آئی۔ 200 لوگوں کے سامنے اس سے مگنی کی تھی نا، تو انہی لوگوں کے سامنے اس سے نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ جب خواب دکھانا جانتے ہیں تو انہیں پورا کرنا بھی سیکھیے۔ مہاجبین نے کہہ کر رمیسا کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے فوراً نیچے چلی گئی۔ مہاجبین عزام بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اب وہاں صرف وہ دونوں تھے اور رات کا سناٹا۔ تمہیں پتہ ہے اسامہ، ایک وقت میں ایک ہی انسان کے لیے 2 طرح کے جذبات رکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ میں تم سے اتنی محبت کر بیٹھی ہوں کہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتی، مگر تم سے اتنی نفرت بھی کرنے لگی ہوں کہ اب زندگی کے سفر میں پہلے کی طرح چل نہیں سکتی۔ وہ بے تاثر چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح شکست خورد حالت میں اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی بات پر بھی وہ خاموش رہا۔ رات میں چھائی خاموشی مزید گہری ہونے لگی۔ 6 سال بعد گاڑی سیدھا ایم جے ولا کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا اندر کی جانب بڑھا، جہاں لاؤنج میں ہی اس کی دنیا آباد تھی۔ امی جان، یہ تو شرٹ ہی نہیں پہن رہا۔ مہاجبین بے بسی سے علامہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی، جو صوفے پر بیٹھی ہنستے ہوئے اپنے جڑواں پوتوں کی شرارتیں دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ عزام مسکرا کر سلام کرتا ان کے پاس آیا اور علامہ بیگم کے سامنے سر جھکا دیا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو ہمیشہ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ مہاجبین نے اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیتے ہوئے کہا۔ عزام نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو باری باری پیار کیا اور کپڑے بدلنے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ جاؤ بیٹا، جا کر دیکھو، عزام کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ کپڑے مجھے دے دو، میں پہنا دوں گی۔ جی امی جان۔ اس نے ہاں میں سر ہلا کر کپڑے انہیں پکڑائے اور خود بھی سیڑھیاں چڑھتی اوپر کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے عزام پر پڑی۔ وہ اس کے پاس چلی آئی
خیریت؟ اتنی جلدی آ گئے؟ اعظم کے شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے پوچھا۔ کیوں واپس چلا جاؤں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا، وہ مسکرائی۔ پھر کیا کہا؟ اعظم نے بازوں سے تھام کر خود سے قریب کیا۔ سدھر جائیں تو بچوں کے باپ بن گئے، اب بھی سکون نہیں۔ اس سے خود سے دور کرتی وہ سیدھا دروازے کی جانب بڑھی۔ رکو ابھی بتاتا ہوں۔ وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا، جبکہ ماجبین ہنستی ہوئی لاؤنج میں چلی آئی، جہاں اب شرارتی بچے اپنی دادی کو تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ زندگی کتنی مکمل سی لگنے لگی ہے نا؟ اعظم پیچھے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ نظریں اپنے شہزادوں پر جمی تھیں۔ ہاں، ماجبین مسکرا کر بولی، اور اعظم کا ہاتھ تھامے ان تینوں کی جانب بڑھ گئی۔ بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس سے بھی اپنے صبر کا پھل مل گیا تھا، اعظم اور اپنے بچوں کی صورت۔ پیرس کی سرد راتوں میں کمرے میں بیٹھا وہ لیپ ٹاپ آن کیے ان چاروں کی تصویر دیکھ رہا تھا، جس میں ماجبین اور اعظم اپنے بچوں کو لیے مسکرا رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے ماجبین کی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ 6 سال گزر گئے، مگر آج بھی تم میرے لیے اتنی ہی ضروری ہو جتنا پہلے تھی۔ میں چاہ کر بھی تم کو اپنے دل سے نکال نہیں پا رہا۔ تمہاری محبت میرے لیے روگ بن گئی ہے۔ تمہاری ذات کی نفی کی تھی، آج تمہارا وجود ہی میری سانسوں کی وجہ ہے۔ تم پاس نہیں، لیکن تمہارے ہونے کا احساس مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کاش میں نام نہ رہتا اور اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیتا، تو آج یوں تڑپ نہ رہا ہوتا۔ اس نے سوچتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے ایک نظر اپنے بائیں جانب لیٹی رمیسا پر ڈالی، جو بظاہر تو سو رہی تھی، مگر اسامہ کی ہر حرکت سے اچھے سے واقف تھی۔ اسامہ نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں کہ تبھی دوسری جانب لیڈی رمیسا نے آنکھیں کھول کر اس کی پشت کو دیکھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، دوسروں کو دکھ پہنچا کر ہم اپنی خوشیوں کی توقع کیسے کر سکتے تھے؟ اس نے سختی سے سوچا۔ وہ ایک ہی سفر پر چلتے ہوئے دو اجنبیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ رمیسا نے دوسری طرف کروٹ لے لی اور کمبل ٹھیک سے لیتے ہوئے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہا وہ رہ گیا، جو تنہا رہا وہ فنا ہوا، نہ میں رہا نہ تو رہا، جو جھک گیا وہی سب پا گیا۔